ہیں آپ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا تعارف کرواتے ہیں، اس کا نام ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہے، وہ یہاں رہتا ہے، وہاں جاتا ہے، یہاں کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انسانوں کے متعلق آپ تعارف کروانے کا طریقہ۔ رب انسانوں جیسا نہیں، نعوذ باللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا تعارف کروایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھیں کہ وہ کہاں ہیں۔ آج اگر ایک آدمی کو پوچھا جائے، ایک آدمی سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو جیسے ہمارے بھائی نے آپ کے سامنے نقل کیا، اناؤنسر جو تھے ہمارے، انہوں نے نقل کیا آپ کے سامنے، لوگوں کے جواب کیا ہوتے ہیں؟ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں ہے، کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ہر جگہ کا مطلب نعوذ باللہ یہاں تو گندگی کے مقامات بھی ہیں، تو کہتے نہیں اللہ تعالیٰ پاک مقامات پہ، اللہ تعالیٰ پاک جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ کچھ مسلمان جو سیدھے سادے مسلمان ہیں یا عام طور پہ کچھ بہت سارے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کے اندر ہے، مسجد میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اسی لیے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہوتے ہیں۔ سوال یہاں یہ ہے کہ جس رب کو ہم اور آپ پہچانتے ہیں، جس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس رب نے کیا اپنے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہیں؟ کیا اس نے اپنے بارے میں یہ بتایا نہیں؟ اپنا تعارف جب کروایا تو یہ ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کس جگہ پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، بس یہ کہ ہم اسے معلوم کریں۔ لیکن افسوس اس کا ہے کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو جانتے نہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے نقل کروں، کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو بڑی ناراضگی کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ چاہے عرش پہ ہو یا فرش پہ ہو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ لوگوں کا جواب ہے، اسے عرش پہ مانو یا فرش پہ مانو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ کچھ لوگوں کا سوال۔ آج میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کہ آپ عرش پہ مانیں یا فرش پہ مانیں تو فرق کیا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ رب کہے کہ وہ عرش پر ہے اور آپ کہیں کہ فرش پر ہے، رب کہے کہ وہ عرش پر ہے، آپ کہیں کہ فرش پر ہے، تو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے، ہم کہتے ہیں عرش میں مانو یا فرش میں مانو، کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا۔ سب سے پہلا فرق تو یہ کہ رب اپنے بارے میں کہے کہ وہ عرش پہ ہے، آپ کہیں فرش پہ، تو اس سے بڑی جو ہے مطلب بدبختی کیا ہوگی؟ اور دوسری اہم بات یہ کہ اس مسئلے نے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ رہنے کے بجائے عرش سے اتار کر، جو لوگ اپنے عقیدے کے اندر عرش سے اتار کر نیچے لے آئے، اس کا نقصان کیا ہوا پتہ ہے؟ آج لوگوں کا ماننا کیا ہے؟ ہر چیز میں خدا ہے۔ جب ہر جگہ خدا ہے، آپ کے بقول جیسے جواب دیتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، تو سیدھا سوال جواب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو، تب پھر اگر مفہوم ان کا بیان کرنا چاہو، عقیدہ نہیں، میں اپنے مفہوم بیان کروں ان کے جملے کا، آپ کے اندر بھی خدا ہے، ان کے اندر بھی خدا ہے، ان کے اندر بھی خدا ہے، سب کے اندر خدا ہے، اور معاف کرنا پتھر کے اندر بھی خدا ہے، درخت کے اندر بھی خدا ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے، اور اللہ معاف فرمائے جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ۔ بتاؤ پھر شرک کہاں ہوا؟ شرک کیوں ہوگا؟ کسی کے سامنے بھی جھکو، تم اللہ کے سامنے نہ جھک رہے ہو۔ جب ہر چیز میں خدا ہے، ہر جگہ خدا ہے، ہر جگہ رب موجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تب پھر سوال یہ ہوا شرک کیوں ہوا؟ پتھر کے سامنے جھکے وہ رب کے سامنے جھک رہا ہے، انسان کے سامنے جھکے وہ رب کے سامنے جھک رہا ہے، درخت پہ جھکے، جانور کے سامنے جھکے، کسی پر بھی جھکے وہ رب کے سامنے ہی تو جھک رہا ہے، پھر شرک کہاں رہا؟ اور معاف کرنا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں نے اپنی زبانی ایسا ہی جملہ سنا بھی، ایک مجلس کی بات کر رہا ہوں، ایک مجلس میں شریک تھا، مولانا اور تقریر کے دوران کہہ رہے ہیں، اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ دنیا میں شرک کہاں ہو رہا ہے، مجھے پتا نہیں کہ دنیا میں شرک کہاں ہو رہا ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ سوال یہ کہ جب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر شرک کہاں سے نظر آئے گا؟ اس لیے کہ ہر چیز میں جب اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو بھی سجدہ کرو وہ سجدہ اللہ کو ہوا، وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا ہوا، پھر شرک کہاں سے ہوگا؟ اور یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی عقیدہ، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں آپ،
ہر چیز کے بارے میں یہ آپ اصول بنا لیں کہ شریعت جو حد متعین کرتی ہے، شریعت جو حدود متعین کرتی ہے، اس کی پابندی ہمیشہ کریں۔ آپ کی سمجھ میں اس کے فائدے نظر نہیں آئیں گے، آپ کی سمجھ میں اس کو چھوڑنے کے نقصانات نہیں آئیں گے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، رب کی بتائی ہوئی کسی بھی بات کو اپنی جگہ سے ہٹائیں گے، شریعت کے کسی بھی حکم کو اپنی جگہ سے ہٹائیں گے، اس میں آپ نقصان کا شکار ہوں گے۔ ہاں کبھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور اکثر و بیشتر آپ کو پتہ نہیں چلے گا، جیسے بہت سارے مسلمان جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، رب پر کتنا بڑا جو ہے مطلب عیب لگا رہے ہیں۔ یہ عیب ہے اللہ تعالیٰ کا پر اگر کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو یہ جب اہم بات ہوئی تو ہم واپس لوٹتے ہیں، اس سے جو ہے بات کہنا چاہ رہا تھا، اس عقیدے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رب کو عرش پر ماننے کا جو عقیدہ ہے اس کی اہمیت کا ہم اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ رب نے کہا، نبی نے کہا، نبی کے صحابہ نے عقیدہ رکھا، صحابہ کے بعد ائمہ نے یہی عقیدہ رکھا، ائمہ کے بعد انسانی فطرت نے بھی جو ہے یہی عقیدہ بیان کیا کہ رب آسمانوں کے اوپر ہے، رب اوپر ہے، رب عرش پر مستوی ہے۔ یہی عقیدہ ہم اور آپ کا ہونا چاہیے، یہی عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اور مختصر یوں کہوں گا کہ حقیقی رب کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ پہچانیں۔ سلف صالحین میں سے بعض کے متعلق یہ بات نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتا، وہ یہ مانتا ہے کہ جس کی وہ عبادت کرتا ہے وہ عرش پر نہیں کہیں اور ہے یا ہر جگہ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جس کی عبادت کی وہ حقیقی رب ہی نہیں ہوا، اس کی عبادت حقیقی رب کے لیے ہوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی رب آسمانوں پر ہے۔ عبادت کرنے والا جب یہ سوچ کر عبادت کرتا ہے، سمجھ کر عبادت کرتا ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں ہر جگہ ہے، تو وہ ہر جگہ تو نہیں ہے، اس کی عبادت اس کے لیے نہیں ہوئی جس کے لیے کی جانی چاہیے۔ یہ سلف صالحین نے جو ہے مطلب بیان کیا۔ میں آپ کے سامنے بڑی مختصر الفاظ کے اندر کوشش یہ کروں گا کہ جو عقیدہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، پہلے اس کی وضاحت کروں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عقیدے کی، ہم نے جو کہا اس عقیدے کے دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ آپ اور ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ عرش کہاں ہے؟ عرش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ سنن و ترمذی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنت جو ہے، اللہ ان للجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے، 100 اسٹیجز، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ۔ اس میں سب سے جو اونچا درجہ 100واں درجہ، یا اوپر سے اگر کہیں تو پہلا جو درجہ ہے، وہ جو درجہ ہے اس کا نام فردوس ہے۔ اس فردوس کے اوپر عرش ہے اور عرش کے اوپر رب کی ذات ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔